الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ایمان، ادب اور امت کی وحدت سے جڑا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک معروف عالم مولانا سلمان حسینی ندوی کا ویڈیو وائرل ہوا، جس میں صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں اس انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ آئیے علم، تحقیق اور دیانت کے ساتھ جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف صحابی رسول ہے بلکہ انہیں کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ، تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام پر 20 سال حکومت کی اور 20 سال خلافت کو سنبھالا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی بحری فوج تیار ہوئی۔ قبرص، اناطولیہ اور افریقہ جیسے دور دراز ممالک میں اسلام پہنچا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کیا اور امت کو متحد کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت اور آپ کی ہم نشینی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یعنی پیمانہ بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امیر معاویہ سے محبت اہل سنت کی علامت ہے۔ تو آپ ہی بتلائیے، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا اہل ایمان اور اہل سنت کی علامت ہے؟ میرے بھائیوں، حالیہ دنوں میں مولانا سلمان ندوی نے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ اس امت کا فرعون کہا ہے۔ یہی مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں جو بعض اوقات خلافت کا نیا ماڈل پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کے اوپر شک کرتے ہیں۔ یہی مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں جو کبھی کبھی اہل تشیع کے قریب موقف اختیار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ایسے عالم دین کے پیچھے چلنا دین ہے؟ خدارا صحابہ کرام کی عظمت کو پہچانیں، اختلاف کی حدود میں رہیں اور ایسے علماء سے علم حاصل کریں جو دیانت، تقوی اور اعتدال کے ساتھ دین کو پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام دین کا ستون ہے اور صحابہ کرام پر ضرب کرنا دین کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں یہ لکھ دیں کہ صحابہ ہماری جان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔